باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کان، زبان اور دل کی فتنے سے محفوظ رکھے اور میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 سٹارٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ ودت چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب کی یا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے، لو یضلونکم کہ کاش اے مسلمانوں تمہیں وہ گمراہ کر دے، وما یضلون اور نہیں گمراہ کرتے وہ، الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون لیکن انہیں اس کی سمجھ بوجھ نہیں۔ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اس کے ساتھ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون جبکہ تم گواہ ہو۔ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 میں کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں یعنی مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، حالانکہ وہ صرف اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ دلائل سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات ڈال کر ان کو دین سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں، یعنی دین سے پھیرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر انہیں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ وہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دائمی شریعت ہے اور وہ قیامت تک رہے گی، اور مسلمان جو کہتے ہیں کہ اسلام نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس پر بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کسی حکم کو نازل کرنے کے بعد مخصوص کسی حکم کو نازل کرنے کے بعد منسوخ کر دیتا ہے، تو اس پر یہ لازم آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا اس حکم میں خرابیاں ہیں؟ اس پر وہ اللہ کے علم پر اعتراض کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اس طرح کی کج بحثیاں کر کے، کج بحثی کرتے ہیں، یعنی خام خواہ اوٹ پٹانگ نقائط نکالنے اور نکال کر اس پر بحث کرنی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گمراہ کرنے سے مسلمانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی اس کا ان پر اثر ہوگا، البتہ اس گمراہ کرنے کا گناہ اور وبال ان کی اپنی ہی جانوں پر ہوگا جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نیز یہاں یہی بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ تمام اہل کتاب ایسے نہیں تھے، یہود و نصارہ میں سے بعض اہل کتاب ایمان والے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں،
آئے گا کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ حق پر قائم ہیں اور وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے بعض اہل کتاب معتدل ہیں یعنی اعتدال کی راہ پر ہیں اور زیادہ تر لوگ کیا ہی برے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، یعنی انہیں اس کا شعور نہیں کہ ان کے گمراہ کرنے کا وبال صرف ان کی اپنی ہی ذات کو لاحق ہونا ہے، یا وہ دین اسلام کے برحق ہونے کا شعور نہیں رکھتے۔ حالانکہ اسلام کی صداقت پر اس قدر کثیر دلائل اور گواہیاں اس کی موجود ہیں کہ ایک عام انسان بھی جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مکر و فریب کے جو طریقے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے آگاہ فرما دیتا ہے اور یوں ان کی یہ کوشش وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہودی جن میں سب سے زیادہ نبی آئے اور الہامی کلام اترا تو سب سے زیادہ انہی ہی پہچان تھی الہامی کلام کی۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عوام اہل کتاب کا ذکر فرمایا جن کو تورات اور انجیل میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کا نہ علم تھا نہ ہی شعور تھا، اور وہ بغیر علم اور شعور کے بس محض دشمنی کی بنا پر حسد کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ اب اس آیا کریم میں جو دوسری ہے وہ علماء اکرام جو اہل کتاب کے علماء اکرام ہیں ان کے حوالے سے اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جن کو تورات اور انجیل میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور آپ کی علامات کے بارے میں خوب علم تھا، جانتے تھے اور وہ ان آیات اور علامات پر شاہد بھی تھے، گواہ بھی تھے۔ لیکن جب اہل کتاب کی عوام یا مسلمانوں کی عوام ان سے ان آیات کے بارے میں سوال کرتے تو وہ ان آیتوں کو چھپا جاتے، وہ احکامات جو تورات اور انجیل میں لکھے تھے ان کو چھپا جاتے اور کہتے صاف انکار کر دیتے، حالانکہ ان کو ان آیات کا علم تھا اور وہ اصل تورات کا اصل میں کفر نہیں کر رہے تھے بلکہ ان آیات کا کفر کر رہے تھے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی صفات کا بیان تھا۔ اس آیہ کریمہ کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کے ماننے والے تھے کہ معجزہ نبوت، معجزہ جو ہے وہ نبوت کی دلیل ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے بہت سے معجزات کو ظاہر کیا، پھر چاہیے تو یہی تھا کہ وہ معجزات کا جن معجزات کا انہوں نے مشاہدہ کیا اس کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو مان لیتے، لیکن انہوں نے اس دشمنی اور حسد کی بنا پر کہ نبی کریم علیہ السلام ہماری لڑی میں سے پیدا کیوں نہیں کیے گئے، بنی اسرائیل کی لڑی میں سے پیدا کیوں نہیں کیے گئے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں پیدا کیے گئے ہیں، سو اس کی بنا پر انہوں نے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے معجزات ان پر نازل کیے ان کا انکار کیا، اور اللہ نے جو ان پر کلام نازل کیا قرآن پاک ان سب کا ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتابی لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب لما تلبسون تم کیوں ملاتے ہو الحق بالباطل سچ کو جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو کہ جھوٹ کو حق کو چھپا کر جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تم حق کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب انبیاء علیہ السلام جس حق کو لے کر آئے ہیں تم اس میں اس باطل کی آمیزش کیوں کر رہے ہو جس کو تمہارے جو درویش ہیں اور علماء ہیں رہبان ہیں انہوں نے اپنی
جھوٹی تعویلات سے واضح کیا ہے اور اسلام کے خلاف جو شبہات ڈالتے ہیں اور آیات میں جو تبدیلی اور تحریف کی ہے، تم نبی کریم علیہ السلام کی صفات، آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی علامات اور ان کی شان کے بیان کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ یہ سب کچھ تو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ بشارت ہے کہ بنو اسماعیل سے ایک نبی مبعوث ہوگا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، حالانکہ تم کو علم ہے کہ ان آیات کے چھپانے میں اور ان میں تحریف کرنے میں یعنی تبدیلی کرنے میں تم خطا اور باطل پر ہو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا سبب صرف حسد ہے اور اناد ہے، دشمنی ہے۔ یہ ان کی 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1 کہ یہ ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آئے، نمبر 2 کہ یہ پوری دنیا میں ان کا اقتدار تھا، اور ان کی ایک اقتدار یہ تھا کہ انہی میں انبیاء اکرام زیادہ ہیں، اور انہی ہی الہامی جو علم ہے اس کو یہ جاننے والے ہیں، سو اس کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں پہچانے جاتے تھے کہ جیسے ان کی حکومت ہے اس پہ۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تبدیل کر کے اس کے پیچھے سے پیسے وصول کرتے تھے، مال وصول کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی جائیداد، رشوت، زمین یعنی دنیا کا مال اکٹھا کرتے تھے۔ اب اگر وہ چھوڑ دیتے اور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو انہیں وہ مال سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑتا اور اس اقتدار سے کو چھوڑنا پڑتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے اندر کا حسد تھا وہ حسد نہ ختم ہونے والا تھا، جس کی ان 3 وجوہات کی بنا پر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ ان کی شان میں بیان کی ہوئی آیات کو چھپایا، جبکہ اس طریقے سے ان میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یوں پہچانتے تھے نبی کریم علیہ السلام کو، اتنی زیادہ تعریفیں اور اتنی صفات ان کی لکھی گئی تھی۔ علماء اہل کتاب کی واردات کے 2 طریقے تھے، ایک یہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر دلیل کرنے والی آیات کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ اس پر شاہد تھے کہ تورات اور انجیل میں ایسی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ان کے اس طریقے کی مذمت کی۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر دلیل دینے والی آیات کو چھپا جاتے تھے اور کبھی ان میں تبدیلی کر دیتے، کبھی ان کی جھوٹی تعویل نکال دیتے یعنی اس کا غلط معنی اور مفہوم ظاہر کر دیتے، اور کبھی مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرتے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اس دوسرے طریقے کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس آیا کریمہ میں کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور قالت کہا طائفۃ ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب کی، آمنوا بالذی انزل، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ بالذی انزل، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، علی الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہاری، دن کے پہلے حصے میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے دوسرے حصے میں اس کے منکر ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر جائیں، لوٹ جائیں، شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کس طرح یہود مسلمانوں کو ورغلانے اور ان کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں۔ اس آیت میں بھی ان کی اسی قسم کی سازش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی مدینہ کی ایک بستی ہے ارینا، اس کے 12 علماء یہود نے ایک دوسرے سے کہا کہ دن کے پہلے حصے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حق اور صادق ہیں، اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو ان کا کفر کر دو اور بیان کرو کہ ہم نے اپنے علماء اور احبار کی طرف رجوع کیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور تم نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ بالکل غیر معتبر ہے، اور اب ہم نے اپنے پہلے سابقہ دین کی طرف رجوع کر لیا ہے اور یہ تمہارے دین سے بہتر ہے، شاید اس ترکیب سے مسلمان شک میں پڑ جائیں اور کہیں کہ یہ لوگ صبح ہمارے ساتھ تھے اور مومن تھے، مسلمان تھے، اب کیا ہوا جو یہ اسلام چھوڑ کر چلے گئے، تاکہ ان کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی شک پیدا ہو جائے اور ان کے اندر ایمان کی وہ قوت نہ پیدا ہو سکے جس ایمان کے بلبوتے پر انسان مسلمان جو ہے وہ اپنے مالک سے ایک تعلق باندھتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سازش سے بر وقت خبردار کر دیا، بتا دیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم زندگی میں، دنیا میں کہیں سودا لینے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ کوئی کپڑا خریدا ہے، آپ کو ایک کپڑا پسند آ گیا اور آپ نے اس کا آرڈر دے دیا ہے کہ اتنی دیر میں کچھ اور خواتین آ کے اسی کپڑے کو پکڑ کے کہیں کہ نہیں یہ تو کوئی کسی کام کا نہیں ہے، تو جس کا آپ آرڈر دے چکی ہیں آپ خود اس کے شک میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ صحیح خریدا ہے کہ نہیں خریدا۔ تو صرف وہ جو کمزور ایمان مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے یا جن کے اندر ابھی وہ مضبوطی نہیں تھی ایمان کی، ان کو ڈاواڈول کرنا ان کا مقصد تھا یہودیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش سے نبی کریم علیہ السلام کو بر وقت خبردار کر دیا۔ اس میں یہ حکمتیں تھی کہ نمبر ایک تو یہ تھا کہ یہودیوں نے چھپا کر مخفی طور پر یہ ہیلا کیا تھا اور کسی اجنبی کو اس ہیلے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس سازش کی خبر دی تو یہ غیب کی خبر ہوئی اور کسی اس سے آپ کا آگاہ ہونا جو ہے وہ غیب پر آگاہ ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے مومنین کو ان کی سازش کے بارے میں بتایا تو اب ان کا اس سازش پر عمل کرنا بے سود ہو گیا، اور جس کا ایمان کمزور بھی تھا مسلمانوں میں سے اس پر بھی اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ بات کھل گئی تھی، راز فاش ہو چکا تھا۔ جب یہودیوں کا اس سازش کا راز فاش ہوا تو آئندہ اس قسم کے مکر و فریب اور سازشیں کرنے کے لیے بھی ان کے حوصلے نہ رہے، یعنی اس پہ وہ حوصلہ ان کا جو ہے وہ کم ہوا، جس کی وجہ سے دوبارہ انہوں نے ایسی جرت نہ کی۔ تو یہ بھی ایک سازش تھی مسلمانوں کے خلاف کہ جو کمزور ایمان مسلمان ہیں، جن کا ایمان ابھی ضعیف ہے، تو ان کو دوبارہ پچھلے دین کی طرف لوٹا دیا جائے اور یہ مسلمان نہ رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام کیا۔ آیت نمبر 73 ہے جی 73، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور لا نہیں تؤمنو تم مانو گے، الا سوائے لمن اس کی تابعہ جو پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی۔ قل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الہدا ہدی اللہ، بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ جیسا تم لوگوں کو دیا گیا دین ویسا اور کسی کو کچھ نہیں دیا گیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور انہوں نے کہا تم یہ بھی نہ مانو کہ جو تم کو دیا گیا ہے اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ او یا یحاجوکم،
حجت قائم کرے عند ربکم تمہارے رب کے پاس. کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں ان الفضل کے بے شک جو فضل ہے بیاد اللہ اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے. یؤتیہ من یشاء وہ فضل اب جس پر چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب علم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ بھی نہ مانو کہ جو تم کو دیا گیا ہے ایسا کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی جیسا دین تمہارا ہے ایسا دین کسی کا بھی نہیں ہے، اور جو کلام تم پر نازل کر دیا گیا ہے وہ اور کسی کو بھی نہیں مل سکتا، اور نہ ہی کوئی تمہاری خلاف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی حجت قائم کر سکتا ہے. چونکہ یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مختص ہے، انہی کے لیے خاص ہے. اس لیے انہوں نے آپس میں کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسا دین اور جیسی کتاب تمہیں دی گئی ہے ایسی کتاب کسی اور کو بھی، ایسا دین کسی اور کو بھی دیا جائے. اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے کوئی حجت پیش کر سکے. اس کی دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے آیا کریمہ کی کہ اپنے ہم مذہب یہودیوں کے سوا اپنی اسرار کی اور راز کی باتیں کسی اور پر ظاہر نہ کرو، اور اس آخری نبی کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہماری کتاب میں ہیں وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ ہونے دو، ورنہ ان کا اس نبی پر ایمان اور پختہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے. تیسری تفسیر یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس جو علم و حکمت کی باتیں ہیں وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو، ورنہ وہ تم سے یہ باتیں سیکھ لیں گے اور تمہارے برابر کے ہو جائیں گے، اور وہ تم سے علم و حکمت کی باتیں سیکھ کر ان کو تمہارے ہی خلاف اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن بطور حجت پیش کریں گے. تو یہاں پہ اصل میں پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو ان کی طرف ہدایت دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. اور اسلام اور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف جو تمہاری سازشیں ہیں اور مکر و فریب ہے وہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت ہی وسعت والا بہت علم والا ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس گمان فاسد کو رد کیا ہے کہ نبوت تو صرف بنی اسرائیل میں رہے گی. یہ جو ان کا گمان تھا کہ صرف بنی اسرائیل میں ہی نبوت ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں عطا کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا نبوت ہو یا کوئی اور نعمت ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جسے چاہے ایمان دے دے، جسے چاہے علم و حکمت عطا کر دے، جسے چاہے گمراہی میں پڑا رہنے دے. اس کی بصر اور بصیرت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے. کل خیر اور فضل مطلق اسی کے ہاتھ میں ہے، اور نبوت بنی اسرائیل پر منحصر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے نسب اور شرف کی اجارہ داری ہے اس پر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت ہی علم والا ہے. اس میں یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون اس نبوت کا اہل ہے جس پر وہ اپنا فضل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں بھی بتایا کہ اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ کس پر میں نے اپنی نازل کرنی ہے نبوت. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے. جس شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ اس کی رحمت کے لائق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے.
خصوصاً وہ رحمت جس سے مراد نبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اس شخص کو نبوت کے ساتھ مختص فرماتا ہے جو نبوت کے قابل ہو، اور وہ اس شخص کو اس کے باطن، صاف باطن اور پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے تاکہ اس پر بتدریج وہی نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں، اور جب وہ یوسف اپنی پوری قوت کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد یہاں پہ نبوت ہے، اور جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں بھی اللہ پاک نے کہا کہ میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں کہ اپنے رسالت کی رکھنے کی جگہ کون سی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت ارادے سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کی اہلیت رکھنے والے شخص کو پیدا فرماتا ہے، بلکہ عام انسانوں کے اعتبار سے نبی کی حقیقت میں ایک زائد خصوصیت ہوتی ہے، اور وہ ہے حصول وحی کی استعداد اور صلاحیت۔ عام انسان صرف حواس اور عقل سے شہادت اور ظاہر کا ادراک کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، جبکہ نبی میں ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے وہ غیب کا ادراک کرتا ہے، جنات اور فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کا کلام سنتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس میں ایسی صلاحیت اور ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس کی بنا پر اس پر وحی نازل کی جا سکے، اور عام انسانوں میں یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، اگر ہم اس قرآن